اپنی ضروریات سے فارغ ہو جائیں۔ آخری نشست ہے اجتماع کا، انشاءاللہ تمام حضرات اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر جم کے بیٹھنا ہے انشاءاللہ۔ یہ ذمہ داری تو سب کوئی سمجھتے ہیں، اس کو سمجھانے کی کوئی اسکول کالج نہیں ہوتی ہے، نہ اس کا کوئی سبق اور لیکچر ہوتا ہے۔ ہر آدمی سمجھتا ہے کہ میں ہوں، مجھے اپنا پیٹ پالنا چاہیے، میرے ماں باپ ہیں، میرے بیوی بچے ہیں، چھوٹے بھائی بہن ہیں، گھر کی ضروریات ہیں، اس کے لیے کمانا دھمانا، کاروبار، محنت، مزدوری، نوکری، جاب، جو بھی ہو سکتا ہے میں کروں۔ پوری دنیا میں میرے بھائیوں ایک نارمل سوچ ہے۔ یہ رات کے سناٹے میں صبح ہوتے ہی آپ دیکھیں کہ سڑکوں میں رات میں سناٹا تھا، صبح ہوتے ہی چہل پہل شروع ہو جاتی ہیں، کیا دیہات، کیا قصبے، کیا شہر، ٹرینیں دیکھیں، بسیں دیکھیں، بھر جاتی ہیں۔ آپ کسی سے پوچھیں بھائی کیا بات ہے اتنے جلدی، ہر ایک کی زبان پر یہی مسئلہ جواب ہوگا، کمانے جا رہا ہوں، نوکری پر جا رہا ہوں، گھر خرچ کا مسئلہ ہے، 500,000 کمانا ہے، روزانہ 500,000 کمانا، گھر چلانے کے لیے اتنے پیسے چاہیے۔ یہ ذمہ داری تو سب سمجھے ہوئے ہیں، لیکن میرے بھائیوں ہم ایمان والے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ ہم پر ایک دوسری ذمہ داری ہے جو بہت بڑی ہے، دنیا کی حاجتیں پوری کرنے سے بھی زیادہ اہم ذمہ داری ہے، اور وہ ذمہ داری ہے اللہ کے دین پر چلنے کی۔ وہ ذمہ داری ہے اللہ کے دین پر چلنے کی، کہ میں آپ اپنے آپ کو محنت کر کے ذمہ داری سمجھ کر اپنے آپ کو دیندار بناویں، اپنے آپ کو کیا بناویں؟ دیندار بناویں۔ یہ ذمہ داری ہے، اور ہم سب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، اور یہ امت دنیا کی آخری امت ہے، اس کو دیے جانے والے پیغمبر یہ آخری پیغمبر ہیں۔ لا نبی بعدی ولا امت بعد امتی، میری امت کے بعد میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں، اور میری امت کے بعد دنیا میں کوئی امت نہیں، یہ آخری امت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء کرام علیہ السلام مختلف زمانوں میں آتے رہے، ان کو جو اللہ نے لوگوں کی رہبری ہدایت کے راستے سے دعوت کے ایک عظیم الشان کام کی ذمہ داری دی تھی، یہ ختم نبوت کے صدقے میں میرے دوستو بھائیوں اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری مجھ پر آپ پر دے رکھی ہے۔ یہ ذمہ داری مجھ پر آپ پر ہے کہ ہم سب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، نبوت کی محنت ختم نہیں ہوئی، نبوت کی محنت قیامت تک چلے گی۔ کون کرے گا؟ میں اور آپ کریں گے۔ کون کرے گا؟ میں آپ۔ جہاں اپنے بارے میں فکر ہے اپنے آپ کو دیندار بنانے کی، ایک ذمہ داری اور بہت اہم ذمہ داری یہ ہے میرے گھر کے لوگ کیسے دیندار بن جاؤں، میری اولاد دیندار کیسے بن جاؤں، میری بیوی، میرے ماں باپ، میرے بھائی بہن، میرا کٹم کنبہ قبیلہ، میرا گاؤں، میرا محلہ، میرا شہر، میرا قصبہ، اور پوری انسانیت میں اللہ کا دین کیسے زندہ ہو جاؤں، اس کے لیے فکر کرنا، جد و جہد کرنا، کوششیں کرنا، جان مال لگانا، اور میرے بھائیوں در در جانا، گاؤں گاؤں جانا، شہر شہر جانا، ملک ملک جانا، یہ اس امت کی ذمہ داری ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ نے ہمیں آپ کو خیر امت کا لقب دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے خیر امت بہترین امت، بہترین، بہت اچھے، ویری گڈ پیپلز، بہت اچھے لوگ۔ کون کہتا ہے؟ ہمارا خالق، ہمارا مالک کہتا ہے۔
تم بہت اچھے لوگ ہو، بہت اچھے لوگ ہو، لیکن کنڈیشن کیا ہے، شرط کیا ہے؟ امر بالمعروف، لوگوں میں بھلائیاں پھیلاؤ، ہاں لوگوں کی زندگیوں کو گناہوں سے روکو، اللہ پر ایمان لاؤ، یہ شرط ہے۔ حضرت عمر فرماتے تھے جو آدمی یہ چاہے کہ اللہ اس کا شمار خیر امت میں کر دیں تو اللہ کی اس شرط کو جو اس آیت کے اندر ہے اس کو پورا کرے۔ ہماری ذمہ داری ہے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، دین پر چلنا، اور میرے گھر کے لوگ اور علاقے کے لوگ اور پوری دنیا کے لوگ دیندار کیسے بن جائیں اس کی محنت کرنا، یہ ذمہ داری ہے۔ اس امت کے مزاج میں یہ بات نہیں ہے میں نمازی رہوں، میں روزدار رہوں، میں اچھا بن کر رہوں اور دوسروں کی مجھے کوئی فکر نہ ہو، یہ میرے آپ کے مزاج میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے آپ کے خون کے اندر یہ بات ڈالی ہے کہ میں بھلا بنوں گا، بھلا بننے کی محنت میں اپنے آپ کو لگاؤں گا، دوسرے بھلے کیسے بن جاویں اس کے لیے چلت پھرت کروں گا۔ یہ میرے آپ کے ڈی این اے کے اندر اللہ نے رکھا ہے، ہمارے نیچر فطرت میں رکھا ہے۔ اس امت کا ایک ایک فرد کلمہ پڑھنے والا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہے، حضور کی محنت کا داعی ہے۔ دونوں چیزیں ہماری ذمہ داری ہیں۔ یہ ہماری جماعتیں اللہ کے راستے میں جاتی ہیں، بھائی وہ اسی کو بنیاد بنا کر چلتی ہے کہ دین میری زندگی میں آ جاؤں میں، اللہ کے پورے دین پر چلنے کی استعداد میرے اندر پیدا ہو جاؤں میں، اور لوگوں میں اللہ کے پورے دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہو جاؤں میں۔ کیسے استعداد پیدا ہوگی؟ کہ استعداد پیدا ہوگی جب اندر کا ایمان بنے گا، کلمہ بنے گا، یقین بنے گا۔ دین کو جان لینا ایک الگ چیز ہے، دین کو زندگیوں میں لانا ایک محنت چاہتا ہے۔ دین کو جان لے، ہر مسلمان جانتا ہے 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے، لیکن پڑھنے والے پرسن کتنے ہیں؟ بولو، آپ اپنی مسجد کا حساب لگا میں، محلے میں 200 گھر ہیں مسلمان کے، ایک گھر میں 2 بالغ مرد ہیں، 400 بالغ مرد ہوئے۔ فجر میں آپ کی مسجد میں 1.5 صف ہیں، ایک صف کے اندر پہلی صف میں 30 آدمی، آدھی صف میں 15 آدمی، 45 آدمی فجر پڑھ رہے ہیں، 10% فجر پڑھتے ہیں، باقی 90% فجر کے اندر مسجد میں نہیں ہے۔ یہ 90% مسجد میں نہیں ہے، کیا ان کو پتہ نہیں ہے فجر فرض ہے؟ مؤذن نے کہا تھا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم، کیا ان کے کانوں میں اس کی آواز نہیں پڑی تھی؟ پڑی تھی، لیکن اندر ایمان کی وہ طاقت نہیں ہے۔ آدمی اندر کی طاقت سے چلتا ہے دین پر، جیسے گاڑی اپنی اندر کی اسٹیم سے چلتی ہے، ایسے ہر آدمی اپنے اندر کی ایمان کی طاقت سے اپنے دین پر چلتا ہے۔ دین کو جان لینا الگ چیز ہے، اور دین کو زندگیوں میں لانا یہ الگ چیز ہے، یہ محنت چاہتا ہے۔ اسی لیے دعوت کی یہ محنت، یہ چلت پھرت اپنے اندر کے ایمان کو بنانے کے لیے ہے کہ آدمی اپنے ایمان کو بناوے۔ کتنا بناوے؟ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، بزرگوں سے سنا کہ جیسے اسلام کے اندر نماز پڑھنا فرض عین ہے، روزہ رکھنا فرض عین ہے، مالداروں پر زکوٰۃ اور حج بیت اللہ فرض ہیں، ایسے ہی ہر مسلمان کو محنت کر کے اپنے ایمان کو اس سطح پر پہنچانا جو ایمان اسے فرائض پر کھڑا کر دے، جو ایمان اسے اللہ کے فرائض پر کھڑا کر دے، اور جو ایمان اسے اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے روک دے، اتنا ایمان بنانا ہر مسلمان پر فرض عین ہے۔ اتنا ایمان بنانا ہر مسلمان پر فرض عین ہے۔ ہماری یہ جماعتوں میں نکلنا اسی ایمان کو بنانے کے لیے ہے کہ اپنا ایمان بناویں تاکہ ہم اللہ کے فرائض پر کھڑے ہو جائیں، تاکہ ہم اللہ کے محرمات سے بچنے والے بن جائیں۔ دین تو اسی کا نام ہے۔ ہمارے دین میں کچھ چیزیں کرنے کی ہے، کچھ چیزیں نہیں کرنے کی ہے، اسی کے مجموعے کا نام دین ہے۔ اس لیے جماعت میں آدمی چلا نکلے، 4 مہینے نکلے، 3 دن نکلیں،
وہ اسی نیت سے نکلے گا. یہ آرام کرنے کے چلے نہیں ہیں, یہ منت کے چلے نہیں ہیں کہ میرا کام بن جائے, منت مانی تھی کہ چلہ لگا دوں گا, بیٹا پاس ہو جاوے میں چلہ لگا دوں گا, بیٹی کا رشتہ آ جاوے چلہ لگا دوں گا. اس کے یہ چلے نہیں ہیں. یہ چلے اور یہ 4 مہینے اور یہ مقام پر میرے آپ کے 3 دن میرے بھائیوں اپنے اندر کی ایمانی استعداد کو مضبوط کرنے کے لیے, اندر کا ایمان کمال تک پہنچانے کے لیے ہیں. اور ایمان ایک ایسی چیز ہے, اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے. نماز کی ایک لیمٹ ہے 5, روزے کی لیمٹ ہے 30, زکوٰۃ کی ایک لیمٹ ہے 2.5%, حج کی لیمٹ ہے زندگی میں 1 مرتبہ لیمٹ ہے. ایمان کی کوئی لیمٹ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ایک جملہ ہے, اللہم ما عرفتک حق معرفتک, اے اللہ میں نے آپ کو ایسا نہیں پہچانا جیسا آپ کو پہچاننے کا حق تھا. حالانکہ سارے علماء اور محققین کا متفق علیہ یہ مسئلہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ایمان آج تک کسی کا نہ ہوا ہے اور نہ قیامت تک کسی کا ہوگا. اس کے بعد جو حضور کیا فرما رہے ہیں, اے اللہ ایمان, میرا ایمان, تیری معرفت مجھے نہیں جتنی ہونی چاہیے نہیں ملی. اس سے علماء نے لکھا ہے ایمان کی کوئی لیمٹ نہیں ہے. جتنا آدمی چلے گا, کھپے گا, قربانی دے گا, اتنا اس کا ایمان ترقی کرتا جائے گا, اتنا ایمان ترقی کرتا جائے گا. اور جتنا ایمان ترقی کرے گا آدمی میرے بھائیوں فرائض پر, واجبات پر, سنتوں پر, آداب و مستحبات پر اس کی زندگی جماتا جائے گا, حرام سے بچے گا, مکروہات سے بچے گا, ناجائز چیزوں سے بچے گا. ایمان کی طاقت کے بغیر کوئی چیز آدمی کو میرے بھائیوں فرائض پر کھڑا نہیں کر سکتی ہے, حرام سے نہیں روک سکتی ہے. یہ اللہ کے راستے کا خروج اسی نیت کے ساتھ ہوتا ہے. انما الاعمال بالنیات, نماز پڑھتے ہیں نیت کرتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں نیت کرتے ہیں. جماعت میں کس نیت سے جائیں گے؟ بھائی میں اپنے ایمان کو بنانے کے لیے جا رہا ہوں. کس کی نیت سے جائیں گے بولو؟ اپنے ایمان کو بنانے کی نیت سے نکلا ہوں, اور بہت بڑی میری ضرورت میرا ایمان ہے. اور نکلنے کے زمانے میں ہر ساتھی روزانہ اپنی نیت کا استحضار کریں. ہاں, کیوں استحضار کریں؟ تاکہ اس کو یاد رہیں کہ میں کیوں گھر چھوڑ کر آیا ہوں, بیوی بچے کاروبار گھر وطن گھر کی راحتوں کو چھوڑا میں نے کیوں, یاد رہے استحضار. تاکہ پورے دن میں جماعت کی اجتماعی انفرادی اعمال میں آدمی اپنے آپ کو چاق و چوبند کے ساتھ رکھے. ایک آدمی بیمار ہوتا ہے نا, اس کو ہاسپٹل میں بھرتی کر دیتا ہے, ڈاکٹر مشورہ دیتا ہے آپ آ جاؤ, آپ کی ٹریٹمنٹ پوری کرنی ہے, 8 دن کا 10 دن کا کورس ہے. تو آدمی صحت کی نیت کرتے ہوئے ڈاکٹر کی مشورے پر عمل کرتے ہوئے اس کے یہاں ایڈمٹ ہو جاتا ہے نا. جس کمرے میں ایڈمٹ ہوا ہے وہاں کی چارپائی ڈھنگ کی نہیں ہے, بستر اچھا نہیں ہے, چادر اور تکیہ اس کے مزاج کا نہیں ہے, ٹوائلٹ باتھ روم گھر جیسا نہیں ہے. ہوتا ہے ہاسپٹلوں میں؟ نہیں ہوتا ہے. آدمی من منا لیتا ہے, کھانے پینے کا پرہیز ہے, علاج کے درمیان میں دوائیوں کا مارا ہے, اوپر سے سب چیزیں آدمی برداشت کر لیتا ہے. نہ ڈاکٹر سے شکایت کرتا ہے, نہ ہاسپٹل کے اسٹاف سے شکایت کرتا ہے, نہ اپنے تیمارداروں سے شکایت کرتا ہے. اپنے من کو بنا لیتا ہے بھئی 8 دن کا تو مسئلہ ہے, 8 دن میں کورس پورا ہو جائے گا, صحت مند ہو جاؤں گا, بھلا چنگا ہو جاؤں گا, گھر چلا جاؤں گا. اپنے من کو منا لیتا ہے. اللہ کے راستے میں جب نکلنے والے نیت کر لے ایمان کو بنانے کے لیے نکلا ہوں, اور روزانہ اس نیت کا استحضار رکھیں, تو اس راستے میں کچھ کھٹی چیزیں بھی آتی ہیں, کبھی کبھار مٹھی بھی آ جاتی ہیں, کبھی کبھار کڑوی بھی چیزیں آ جاتی ہیں, ناگواریاں بھی ہو جاتی ہیں, کیونکہ یہ تو تربیت کا راستہ ہے, ایمانی تربیت کا راستہ ہے نا. ہاں, تربیت کا راستہ ہے. تو تربیت میں تو یہ سب چیزوں مرحلوں سے آدمی گزرے گا, لیکن جس نے اپنی نیت مستحضر کر کے پورے سفر میں 4 مہینے میں چلے میں پکی کر رکھی ہے, وہ انشاءاللہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد مختلف قسم کے حالات آ جائے گا,
ان حالات کے اندر ذرا بھی ناسی پاس نہیں ہوگا۔ تو نیت کرتے ہو انشاءاللہ۔ اب کرنا کیا ہے؟ دیکھو اللہ کے راستے میں 4 کاموں میں سب سے زیادہ وقت لگانا ہے، چاہے 3 دن کی جماعت کیوں نہ ہو۔ کام ایک ہے نا، علاقہ بدلنے سے، ملک بدلنے سے ہمارا کام نہیں بدلتا ہے۔ 4 کاموں میں زیادہ وقت لگنا ہے۔ یہ 4 اعمال تبلیغ کے اعمال نہیں ہیں، یہ 4 عمل میرے آپ کی ایمانی تربیت کے اعمال ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے مجمع کو انہی اعمال کی بنیاد پر تیار کیا تھا۔ جب آپ مکے میں تھے، حضرت ارقم ابن ارقم کے مکان میں، اور جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو مسجد نبوی میں آپ نے صحابہ کے مرد و عورتوں کے مجمع کو ان 4 اعمال پر ڈالا تھا، جس کی وجہ سے ان کا ایمان اس سطح پر پہنچ چکا تھا کہ حضور نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، فَبِأَيِّ مُقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، جون سے کہ کسی صحابی کی زندگی میں اقتداء کر لوں گے بیڑا پار ہو جائے گا، منزل پر پہنچ جاؤں گے۔ ایمان وہ کہاں سے لے آئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مجمع کی تربیت ان 4 عملوں سے کی۔ اللہ کے راستے میں نکل کر مجھے آپ کو اپنا زیادہ سے زیادہ وقت ان 4 عمل میں لگانا ہے۔ پہلا کام دعوت، پہلا کیا بولو؟ سب سے زیادہ وقت میرا آپ کا دعوت میں لگے، ہم سب داعی بنے۔ ہاں ہم سب کیا بنے؟ 4 مہینے چلے کے سفر میں داعی بن کر آؤں۔ اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، اللہ کی وحدت، اور میرے بھائیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی، آپ کے غیر کے طریقوں میں ناکامی کو خوب بولنا ہے، آخرت کو بولنا ہے۔ جماعتوں میں نکل کر انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، گشتوں میں، ملاقاتوں میں، چاہے عمومی گشت ہو، خصوصی گشت ہو، تشکیلی ملاقاتیں ہو، وصولی ملاقاتیں ہو، تعلیمی گشت ہو، اللہ کے راستے کے 5 گشت ہیں۔ ان 5 گشتوں میں ہمارا ہر ساتھی کیا کرے گا؟ بولو، ایمان کو بولے گا، ایمان کو بولے گا۔ جتنا زیادہ یہ آدمی ایمان کو بولے گا اتنی اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی دل میں آتی جائے گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر نجات و کامیابی کا یقین آتا جائے گا، آخرت کا استحضار اتنا ہی پیدا ہوتا جائے گا۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے داعی بنو۔ کیا بنو؟ داعی بنو۔ اگر داعی نہیں بنو گے تو مدعو بن جاؤں گے۔ ہر دعوت اپنے اندر اثر رکھتی ہے، چاہے وہ حق کی ہو، باطل کی ہو، نیکی کی ہو، گناہ کی ہو، ہر دعوت اپنے اندر اثر رکھتی ہے، بول کر ہو یا خاموش ہو۔ آپ دیکھو یہ فلم والے، تھیٹر والے اپنے شو کے بورڈ لگاتے ہیں، ہے نا؟ یہ تو موبائل کی وجہ سے تھیٹروں کا زور اس زمانے میں تھوڑا کم ہو گیا، ورنہ آج سے 15-20 سال پہلے ریلوے اسٹیشن پر، بس اسٹینڈ پر دیکھو، شہر میں جتنے تھیٹر اور فلم کی ٹاکیزیں بنی ہوئی ہیں ان تمام کے سائن بورڈ ہوتے تھے، اور آج بھی ہوتے ہیں، اور اس میں ٹائم لکھا ہوتا ہے 12 سے 3، 3 سے 6، 6 سے 9، 9 سے 12۔ خاموش دعوت ہے، ہمارے یہاں آؤ۔ برائی کی دعوت ہے، سائلنٹ۔ اور لوگ جاتے کہ نہیں جاتے؟ بولو۔ دعوت اپنے اندر اثر رکھتی ہیں، حق کی ہو یا برائی کی ہو۔ مجھے آپ کو، اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں نکل کر اس دعوت کے، اللہ کی عظمت کے بولنے کی اتنی مشق کرنی ہے کہ میرے بھائیوں دل اللہ کی عظمت سے بھر جاؤں گے۔ داعی بنانا ہے اور پوری قوت کے ساتھ دعوت دینی ہے، یہ نہیں سہم سہم کر، ڈر ڈر کر کہ بیچارے بن کر۔ ہم تو بڑے اللہ کی بڑی بات لے کر آئے ہیں، اس بڑے اللہ کی جس کے قبضے میں 7 آسمان اور 7 زمین، چاند، سورج، ستاروں کا نظام ہے، اس بڑے اللہ کی بڑی بات لے کر آئے ہیں۔ سہمیں گے نہیں، ڈریں گے نہیں، بات سمجھے نا میرے بھائیوں؟ پوری قوت کے ساتھ۔ حضرت یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ داعی کی مثال تو دیوار پر گیند پٹکانے والے کی طرح ہے نا؟ دیوار گیند پر پٹکاتے ہیں، اگر آپ آہستہ سے پٹکائیں گے وہ آہستہ سے لوٹے گی، آپ طاقت سے مارو طاقت سے آئے گی،
جتنی قوت سے گشتوں میں نکل کر اللہ کی عظمت کو بولیں گے وہ پلٹ کر دل پر اتنی قوت کے ساتھ اس کا اثر ظاہر کرے گی۔ ہاں، دائی بنے اپنے آپ کو، جماعت کا ہر ساتھی دائی بنے۔ یہ نہیں کہ جماعت نے پہلے سے 2 وقت لگائے، پرانے ساتھی تھے، گشت میں وہی متکلم، خصوصی گشت میں وہی متکلم، تشکیل میں وہی ہے، وصولی میں وہی ہے، تعلیم میں گشت میں وہی ہے۔ نہیں، سب کو سیکھنا ہے۔ ہم سیکھنے کے لیے تو نکلے ہیں، کس بات کی عار اور شرم؟ یہاں نہیں سیکھیں گے جماعت میں نکل کر تو گھروں میں کیسے سیکھیں گے؟ بھائی نہیں سیکھے تھے اسی لیے تو نکلے ہیں۔ جماعت کا ذمہ دار بھی اپنے ساتھیوں کو یہ چیزیں وقتاً فوقتاً سکھاویں، تعلیم کے درمیان میں مذاکروں میں یہ چیزیں لاویں۔ ہاں، جماعت کے امیر صاحب بھی نیا سے نیا ساتھی کیا ہو جائے، بولو دائی بن کر آویں۔ جو دائی بنے گا تو محفوظ ہو جائے گا، نہیں تو کیا بن جائیں گے؟ بولو، دوسروں کی قوموں کی دعوت کا اثر ہماری زندگیوں میں آئے گا، گھروں میں آئے گا، لباس میں آئے گا، معاشرت میں آئے گا، شادی بیاہوں میں آئے گا۔ آج امت میرے بھائیوں دعوت کے کام کو چھوڑ چکی ہے، اس لیے دوسری قوموں کی دعوت کا اثر اس کی زندگیوں میں ہے۔ اگر یہ امت میرے بھائیوں اپنے نبی کی محنت کو زندگی کا مقصد بنا لے، دوسروں کی ساری دعوتیں اس کی زندگی سے، غیروں کی ساری معاشرت کے اثرات اس کی زندگی سے نکل جائیں گے۔ ہم دائی بنے، ہمیں اللہ کے نبی دائی بنا کر گئے ہیں، ہے نا؟ تو سب سے زیادہ وقت ہمارا کس میں لگے گا؟ بولو، دعوت میں لگے گا، دن میں ہو، رات میں ہو، اجتماعی طور پر ہو، انفرادی طور پر ہو، جو جہاں ملے۔ جس مسجد میں قیام ہے بھائی وہاں 100 گھر ہے ایمان والوں کے، ہماری جماعت 2 دن کے قیام کے درمیان میں ان 100 گھر والوں سے ملاقات کر لے، فردن فردن۔ 2 دن میں نہیں قابل میں آیا، تیسرا دن رک جاؤں میں۔ محنت کرنا ہے، دعوت دے کر محنت کیا کرنا ہے کہ بھائی ہم تو اپنے آپ کو دیندار بنانے کے لیے تو نکلے ہیں، اور ہماری نیت یہ بھی ہے جہاں گئے ہیں وہاں کے لوگ بھی دیندار بن جائیں۔ تو وہ دیندار کیسے بنیں گے؟ کہ وہ دیندار جب بنیں گے جب ہماری طرح اللہ کے راستے کا خروج کریں۔ یہاں سے 5، 50، 100 آدمی اللہ کے راستے میں نکل جاؤں گے، مقدر میں جس کے نکلنا ہے نکل گئے، اور باقی کے لوگ جماعت جو اعمال مسجد کے اندر کرتی تھی، تعلیم، گشت، ملاقات، ہے نا، ان اعمال کو مسجدوار جماعت کی شکل میں جماعت کے بعد جانے کے بعد وہاں پر کرنے والے بن جاؤں گے۔ مسجدوار جماعت بنے، گشت کریں، ملاقاتیں کریں، تعلیم کریں۔ مقدر میں سے جن کا نکلنا، جماعت نے ماشاءاللہ خوب چل پھر کر 2-3 دن میں محنت کر کے 4 مہینے کے لیے چلے کے لیے نکال دیا۔ 1 بن گئی جماعت، 2 جماعت بن گئی، جو باقی رہ گئے ان کو مقامی کام پر ڈالو، کہ یہی دیندار بنانے کے لیے اعمال ہیں۔ ہماری تو نیت یہ ہے۔ تو ہماری جماعت میرے بھائیوں اپنے آپ کو محنت کے اندر لگائے رکھے گی۔ ہاں، دعوت، مسجدوں میں داخل ہوں، خصوصی گشت کریں۔ ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ جماعت اپنے ذریعے سے نقد جماعت بنانا چاہتی ہیں تو پہلے اس محلے میں، گاؤں میں خصوصی گشت کر کے وہاں کے خواص کو اپنی فکروں میں، اپنی محنت میں شامل کر لیں۔ مقامی خواص کو اپنی فکر محنت میں شامل کیے بغیر کوئی جماعت نقد نہیں نکال سکتی ہے۔ پھر ان خواص کو لے کر آپ چلیں، ماشاءاللہ 4 مہینے کی تشکیل کریں۔ کیا بات کریں گے؟ بولو، 4 مہینے کی بات رکھیں گے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ تبلیغ کے پہلے دن لوگوں سے 4 مہینے کی بات کرتے تھے، حالانکہ کوئی 10 منٹ بھی تبلیغ کو نہیں دیتا تھا، تبھی حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی بات تھی 4 مہینے کی۔ 4 مہینے کی، ہزاروں لوگ نکل گئے۔ ہماری بات 4 مہینے کی ہوگی، چلہ 3 دن کی تشکیل نہیں کریں گے۔ آپ 4 مہینے کی تشکیل کریں گے تو وہ خود بولے گا کہ 4 مہینہ صاحب نہیں جا سکتا ہوں، آپ کہیں تو چلہ چلا جاؤں، آپ کہیں تو 3 دن چلا جاؤں۔ عربی میں کہاوت ہے، شکل بالموت یرضا بالحمہ، موت کی تشکیل کر بخار پر راضی ہو جائے گا۔ موت کی تشکیل کر بخار پر راضی ہو جائے گا۔ 4 مہینے کی بات کرو، وہ خود بولے گا چلہ 3 دن، ہم کیوں بولے؟ جماعت محنت کریں، تھکیں تشکیلی گشتوں کے اندر،
नाम आ जाए, वसूली में थकें, रातों को उठकर दिन भर जिनकी मेहनत की है गरम गरम आंसू बहाकर अल्लाह से मांगे। दिन की मेहनत, रात की दुआएं, इन दोनों का जब मेल मिलाप और संगम होता है ना, तो अल्लाह ताला फिर जमात की मेहनत की बरकत से बस्ती मस्जिद से लक़त जमात तैयार करता है। हाँ, जमात तैयार हो जावे, पूरी रवानगी की बात समझाओ, घंटा 1.5 घंटा, भले 3 दिन की जमात क्यों हो, फॉर्मूलिटी ना करें 10-15 मिनट। हाँ, हमारी जमात में कोई पूरी तफसील से समझाने वाला आदमी नहीं है, तो मकामी जिम्मेदारों के सामने तकादा रखो, भाई आप में से कोई आदमी है आज हमें ये जमात को लेकर बैठकर पूरी बात समझावे। हाँ, बाकी मजमे को भाई जो मस्जिद में है, मस्जिद वाले अमाल पर डालो, मशवरे पर डालो, रोज 2.5 घंटे की मुलाकात, घर मस्जिद की तालीम, हफ्ते के 2 गश्त, महीने के 3 दिन, इस पर बाकी के मजमे को मेरे भाइयों मेहनत से, तरगीब के रास्ते से इनको डाले गए जमात। अब जमात का काम उस मस्जिद में मुकम्मल हो गया। कोशिश करें इन दिनों के दरमियान में हमारी खिदमत हम खुद करें, किसी पर बोझ न बने। हमारे बड़े समझाते थे बेहतरीन जमात वो है, सबसे अच्छी जमात, कि भाई बस्ती में मेहनत करें, नकद जमात बनावें और खाना अपना खुद पकावें, बस्ती वालों पर बोझ न बने, बल्कि बस्ती वालों के लिए अपने दस्तरखान को वसी रखें, है ना। ये नहीं कि 12 आए हैं तो 12 के चावल डालें, अरे 3 के ज़्यादा डाल दो यार, कोई बस्ती वाले भी ला लेंगे। चाय बना रहे हैं तो 12 की नीयत से मत बनाओ, 20 बना लो कप और लोगों को पिला देंगे। जो जमात अपना दस्तरखान वसी करके काम करती है ना बस्ती में, वो जमात बहुत अच्छा काम कर लेती है, लोगों के दिल को जीत लेती हैं। कहावत मशहूर है, अरे इंसान अब्दुल एहसान, इंसान एहसान का गुलाम होता है। इकराम और एहसान की जबान तो जानवर भी समझता है। चे जाए इंसान, आप जिस कुत्ते को रोटी डाल दो, दूसरे दिन आपको देखकर नहीं भौंकेगा, आपको देखकर दुम हिलाकर आपके पास आएगा, ये आपका ये समझेगा ये मेरा मोहसिन है। जमात अपने दस्तरखान को वसी रखें और वसी रखकर लोगों को, बस्ती वालों को खिलावें पिलावें, मेहनत करें गश्तों के रास्ते से। दिन में थके, रात में तहज्जुद में उठकर गरम गरम आंसू बहाकर अल्लाह से अपने लिए, बस्ती के लिए, उम्मत के लिए हिदायत की दुआएं मांगे। हमारा काम ये है। हाँ, तो पहला काम, सबसे ज़्यादा वक्त हमारा दावत में लगे। दूसरा, तालीम के हलकों में, ये हमारी तरबियत की जगह है। 4 घंटे फ़ज़ाइल आमाल की तालीम, 4 घंटे हमारे यहाँ फ़ज़ाइल की तालीम। हाँ, हो सके सुबह 2.5 घंटा, शाम में 1.5 घंटा, सुबह 2 घंटा, शाम में 2 घंटा, जमात अपने मशवरे से अपना निज़ामुल औक़ात तय करें। फ़ज़ाइल की तालीम फ़ज़ाइल कुरान से शुरू करें। इससे पहले साथी बावजू होकर हल्के में आकर बैठ जाएं, 2 रकात नमाज पढ़ लें, अदब से बैठे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हैं, इन बातों में ज़िंदगियाँ बदलने की तासीर है। ये खाली जमात का अमल नहीं है, ये जितना मजमा है ना, ये अपने घरों में फ़ज़ाइल आमाल की तालीम के हल्के पाबंदी से लगावें। अल्लाह के नबी की बातों में ज़िंदगियाँ बदलने की तासीर है। इन बातों ने सहाबा की जिंदगियों को बदला था। उमर बने हैं घर की तालीम की बरकत से। तालीम तो कुरान की चल रही थी। सहाबा बने हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को सुनकर, जिंदगियों में अपनाकर। तासीर है अल्लाह के नबी की बातों में। जैसे मादी चीजों की तासीर होती है कि बर्फ पर हाथ रखो ठंडा लगेगा, चाहे छोटा हो बड़ा हो, है ना, शहर का कलेक्टर हो, शहरी देहाती हो, हर एक को ठंडा लगेगा। आग में हाथ रखो झुलसा देगी, तासीर है। मिर्च खाओ तेज लगेगा, तासीर है। शक्कर गुड़ खाओ मीठा लगेगा, तासीर है। इमली नींबू खाओ मुंह खट्टा हो जाएगा, इसकी तासीर है। नमक खाओ मुंह खारा हो जाएगा, अल्लाह ने इसकी तासीर रखी है। जैसे मादी चीजों में मेरे रब ने तासीर रखी है। मेरे भाइयों, ये तासीर सदियां बीत गई, इनकी तासीर खत्म नहीं हुई। यह आज के जमाने की बात नहीं है, ये सदियों से खट्टे मीठे तीखे कड़वे हैं। इनकी तासीर सदियां बीत गई। दुनिया में बड़े बड़े इनकलाबात रूनुमा हो गए, मुल्क टुकड़ों में तकसीम हो गए, लेकिन इन चीजों की तासीर खत्म नहीं हुई है। क्या गुमान है मेरा आपका,
یہ صدیاں بیت جاویں، اللہ کے نبی کی باتوں کی تاثیر ختم ہوگی؟